الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیجئے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی. یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی. محبت بس کملی والے کی ہی ہمارے کام آئے گی. اور میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے. میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے. ہم کو تو بس میرے آقا ایک تیرا نام سہارا دیتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر حمد و صلوات کے بعد اسٹیج پر ایک دو گلدستہ موجود ہے. محترم المقام جناب قاری عبدالرزاق صاحب زیدہ مجدہ، استاذ القراء، استاذ الحفاظ، محترم المقام جناب قاری غضنفر صاحب زیدہ شرفہ، محترم المقام استاذ الحفاظ حافظ رحمت صاحب زیدہ شرفہ، محترم المقام جناب قاری منور حسین صدیقی صاحب زیدہ مجدہ، محترم المقام قاری عرفان اشرف سیالوی صاحب، محترم برادر اکبر قاری محمد یوسف سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، اور فخر السادات عالم باعمل، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد فیض الحسن شاہ صاحب نقشبندی زیدہ شرفہ. نہایت ہی واجب القدر بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آج کی یہ محفل پاک جناب چودھری عدالت خان صاحب اور برادر مکرم محترم جناب چودھری محمد خالد محمود صاحب، انہوں نے اپنے گھر میں سجائی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور کے ذکر کا صدقہ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بھائی خالد صاحب کی والدہ مرحومہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے. مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی ٹائم کے مطابق مختصر سی گفتگو ہوگی. آپ حضرات توجہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے ہیں، عرش بری کی رفعتیں بھی انہیں جھک کر سلام کرتی ہیں.
حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سر با قدم سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں تو آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو کر حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے، اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، اشارہ کرتے ہیں تو درخت حضور کی بارگاہ میں سلامی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو پانی پہ پتھر تیرنے لگتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریاں بھی میرے محبوب کی نعتیں پڑتی ہیں۔ جو کمالات اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیے ان میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا کو قبول فرمایا ہے اور ہر التجا کو مستجاب فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گناہگار امتیوں کے لیے دعا فرمائیں، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے بے قرار دلوں کو سکون عطا فرمائے گا۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا لرجل ادرکہ الولد وولد الولد، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی حاضر ہوتا اور حضور اس کے لیے دعا فرماتے تو آپ فرماتے ہیں اس دعا کا فائدہ صرف اسی کو نہیں ہوتا تھا، اس دعا کا فائدہ اس کو بھی ہوتا تھا، اس کی اولاد کو بھی ہوتا تھا اور اس کے پوتوں کو بھی ہوتا تھا۔ اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جمیع دعوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجابۃ، کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مستجاب بھی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، خطابت کی دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔ محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشتیاق احمد سیالوی صاحب زیدہ شرفہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ما ارا ربک الا یسارع ہواک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی ہر آرزو کو پورا فرمانے میں بڑی ہی جلدی فرماتا ہے۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یسعد منہ شیئا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہر دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یہاں تک کہ جب کریم آقا کی ذات پر درود پڑھا جاتا ہے تو درود پڑھنے کی برکت سے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ شاید آپ نے توجہ نہیں کی کہ جن کی ذات پر
درود پڑھنے سے ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. جب وہ درود والے آقا اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگتے ہوں گے تو قبولیت کا عالم کیا ہوگا. اور پھر ذرا توجہ کیجئے گا، جو کچھ اللہ رب العالمین پہلے انبیاء کو مانگنے سے عطا کرتا رہا، میرے آقا کو رب بن مانگے ہی وہ سب کچھ عطا فرماتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے. آقا رب سے مانگتے نہیں ہیں، رب بن مانگے فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرما دیا. حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حسبی اللہ، اے اللہ تو مجھے کافی ہو جا. آقا رب سے مانگتے نہیں، رب بن مانگے فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے. حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی پلیتی سے دور رکھنا. آقا رب سے مانگتے نہیں، رب بن مانگے فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے حبیب ہم نے آپ کی آل کو ایسے پاک فرما دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. تو غور کرنے کا مقام ہے، جو رب اپنے محبوب کو بن مانگے سب کچھ عطا کر رہا ہے، وہ محبوب جب ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگتا ہوگا تو رب کتنا کچھ عطا فرماتا ہوگا. اور پھر دیکھئے نا کہ رب محبوب کی چاہت پر، محبوب کے رخ انور کو پھیرنے پر اللہ اپنا قبلہ تبدیل فرما رہا ہے. وہ قبلہ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا رہا بیت المقدس، میرے محبوب علیہ السلام کی مکی زندگی میں بھی حضور اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی 17 ماہ حضور نے اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھائی. ایک دن آقا نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، دل میں خیال آیا یہودی طعنہ دیتے ہیں کہ شریعت نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، دین نیا ہے، قبلہ تو ہمارے والا ہی ہے. دل میں خیال آیا، بار بار چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا. رب تعالی نے اپنی نماز مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا، جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ نا میرے حبیب سے فرما دو قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے حبیب آپ ہی صرف زمین سے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے، آسمانوں سے رب بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے. اور فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب آپ کے رخ پھیرنے کی دیر ہے، جسے آپ قبلہ بنائیں گے ہم بھی اسی کو قبلہ بنا دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. میرے حبیب آپ جدھر رخ پھیریں گے، جدھر آپ رخ پھیر، جو آپ کی چاہت ہوگی ہم بھی اسی کو قبلہ بنا دیں گے. تو آپ نے غور نہیں کیا، جو رب فقط محبوب کے رخ پھیرنے پر قبلے تبدیل فرما رہا ہے، جو رب محبوب کی چاہت پر قبلوں کو بدل رہا ہے، جب وہ محبوب ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگتا ہوگا تو قبولیت کا عالم کیا ہوگا.
اب آئیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ موضوع ہے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مناظر دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ماں کافرہ تھی، آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا فرمائیے، رب میری ماں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میری ماں کے لیے دعا فرمائیے، رب میری ماں کو ہدایت عطا فرمائے۔ منگتے حالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے حالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اور میرے حبیب کا در وہ ہے جہاں جو آیا، جس نے جو مانگا اسے مل گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ماں کے لیے دعا فرمائیے، کریم آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کے الفاظ کیا تھے؟ اللہم اہدِ ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ ادھر حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر ابو ہریرہ دوڑے گھر کی طرف، فرماتی ہے لوگوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے گھر میں پہنچتا ہوں یا آقا کی دعا کی قبولیت پہلے پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ گھر پہنچے، کیا دیکھا؟ دروازہ بند تھا، یوں لگ رہا تھا ماں غسل کر رہی ہے۔ ماں جب غسل سے فارغ ہوئی، ابو ہریرہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی ماں کی نگاہیں ابو ہریرہ کے چہرے پہ پڑی، زبان پر جاری تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا صحرا، اجابت کا صحرا، نیابت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کہ ادھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے وہ الفاظ نکلتے تھے، ادھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے تھے۔ اور پھر آگے چلیے، وہ ہستی کہ جس کے بارے میں انگریز کہتا ہے اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر مل جاتے، ایک اور عمر مل جاتے تو پوری روئے زمین پر اسلام کا پرچم بلند ہو جاتا۔ وہ ہستی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، وہ شخصیت کہ جس نے اس وقت کی سپر پاور طاقت کو اپنے پاؤں کی جوتی کے نیچے رود دیا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضور کی دعا کا نتیجہ ہے، حضور کی دعا کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں بدھ کے دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام بے اسلام عمر بن الخطاب، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے اسلام کو عزت ملے پھر عمر کو اسلام عطا فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں بدھ کے دن حضور نے دعا مانگی، جمعرات کے دن عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ جمعرات کا دن آیا، عمر بن خطاب تلوار لے کر زہر آلود کی نکلے گھر سے، بڑے غصے سے جا رہے تھے۔ صحابی رسول حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا عمر خیر ہے؟ یہ ننگی تلوار لے کر اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آج میں اسلام اور بانی اسلام کا کام تمام کر دوں گا، جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے آج میں اس کا کام تمام کروں گا۔ صحابی رسول کہنے لگے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تیری بہنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تیرے بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ عمر لوٹے بہنہ کے گھر، دروازہ بند تھا، اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہنہ سمجھ گئی عمر آئے ہیں، جیسے ہی دروازہ کھولا عمر نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا اتنا مارا، بہنہ لہو لہان ہو گئی۔ بہن کہنے لگی اے عمر بات
سن، اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے. یہ جان تو جا سکتی ہے مگر کملی والے سے بے وفائی نہیں ہو سکتی ہے. عمر کہنے لگے یہ بہنا یہ تو اونچی آواز سے کبھی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، اس میں یہ جرت کیسے آئی؟ عمر کہنے لگے بہنا جو پڑھ رہی تھی مجھے بھی نہیں سناتی ہو، وہ جس کی تلاوت کر رہی تھی، وہ جو پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی نہیں سناتی. اب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. عمر قرآن سنتے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا بہنا مجھے اس کریم کے در پہ نہیں لے چلتی، مجھے بھی اس کریم کے در پہ لے چلو. حضور دار ارقم میں موجود تھے، آقا دار ارقم میں موجود تھے. عمر فاروق نے اسی طرح ننگی تلوار لی، دار ارقم کی طرف چلے. بہنا بھی ساتھ ہے، بہنوئی بھی ساتھ ہے. صحابہ نے دیکھا عمر آ رہے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں، وہ بھی ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں. یقیناً میرے حبیب نے کہا ہوگا، میرا وجدان کہتا ہے آقا نے فرمایا ہوگا. او صحابہ تمہیں کیا پتا، عمر نہیں آ رہا، محمد عربی کی دعا آ رہی ہے. عمر فاروق پہنچے، آقا نے یوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا. فرمایا عمر کب ایمان لاؤ گے، کب جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرو گے؟ عمر فاروق قدموں میں گرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دارہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. جب عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو صحابہ نے اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ پورے مکے میں اس کی آواز سنائی گئی. آپ لوگوں کو بھی اجازت ہے، نعرہ مار سکتے ہیں. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. جب وہ آواز مکے کی گلیوں میں گونجی تو کافر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، ایک طرف پورا عالم کفر تھا، ایک طرف اکیلے عمر بن خطاب اسلام قبول کرتے ہیں، تو کافر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے آج اسلام اور کفر برابر ہو گیا ہے، آج اسلام اور کفر برابر ہو گیا. جبرائیل امین بھی آ گئے. آقا نے پوچھا جبریل تو کیوں آیا ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام لانے سے صرف زمین والوں کو ہی خوشی نہیں ہوئی بلکہ آسمان پر فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے حبیب کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ سے مانگ کر لیا حضور نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو مجھے ٹائم دیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے. ایک بات اور عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعاؤں کو دیکھا جائے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لمحے بھی اپنی امت کو اپنی دعاؤں سے دور نہیں کیا، بلکہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو حضور نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں رکھا اور رب سے دعا مانگی اے اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما دے. حضور امت کو نہیں بھولے ہیں، کبھی غاروں میں، کبھی یاروں میں، کبھی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں جہاں بھی حضور گئے رب سے ملاقات ہوئی، مکان و لا مکان سے بلند رب کی بارگاہ میں پہنچے، اپنے رب کا دیدار کیا، امت کو نہیں بھولے ہیں. وہاں پر بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما دے. حضور امت کو نہیں بھولے ہیں، لیکن کیا ہے کہ آج امت حضور کو بھول گئی ہے. امت بھول گئی، حضور نہیں بھولے، آقا نہیں بھولے. ہر لمحے یاد رکھا کہ یا اللہ میری گناہگار امت، میری گناہگار امت. لیکن کیا ہے کہ امت اتنا بھول گئی کہ جب اذان ہوتی ہے مسجد میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو یہ نوجوان مسجد کے دروازے سے گزر جاتا، اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے.
آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے میرے امتی، جب تو اپنے محلے کی مسجد میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا نا، اللہ کے حضور سربا سجود ہوگا، تو نماز تو وہاں پر پڑھ رہا ہوگا، تیرے وہاں نماز پڑھنے سے گنبد خضرا میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوں گی۔ اس لیے اس محفل کا پیغام یہ ہے کہ 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ جب اذان ہو تو یہ نہ سمجھے کہ دکان پہ گاہک کتنے آئے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ میرے کام کیسے ہوں گے۔ بھائی اللہ نے پیدا ہی ہمیں کیوں کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ فرماتا ہے تیری تخلیق کا مقصد ہی میری عبادت ہے۔ جب اللہ کے حضور ہم سربا سجود نہیں ہو جائیں گے اپنے معاملات کو چھوڑ کر، تو پھر دیکھیں اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق میں کتنی برکت آتی ہے، گھروں میں کتنی برکت آتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی خالد محمود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔